مطلب سائیڈیا میں دیکھ لیں 4000 فیکٹریز ہیں اور وہاں پر ایک فائر اسٹیشن ہے, اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک فائر ٹینڈر تھا, لیکن جو بلڈنگز ہیں وہاں پر جو ورکرز ہیں کیا ان کے اندر کوئی اویئرنیس ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے ابتدائی طور پر وہ کیا کریں؟ کوئی اویئرنیس نہیں ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, مزید ایکسپرٹ سے رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ریسکیو سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد جلال شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب, یہ چیز آپ کے لیے بھی بڑی کنسرننگ ہوگی کہ یہ یہاں پر میٹروپولیٹن ہے, آبادی 2.5 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے, لیکن ایک تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں ہے, یعنی کہ یا تو فائر بریگیڈ کو ہم لوگ الزام دے دیتے ہیں, لیکن بلڈنگ کوڈ بھی صحیح نہیں ہے, جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی اویئرنیس نہیں ہے, فائر فائٹنگ سسٹمز نہیں ہے, آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے پروگرام میں لیا, اور اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہم نے اس وقت دیکھا. اور سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 لاسٹ ایئر اسٹیبلش ہوئی ہے اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے, اور اس وقت ہم لوگ ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ ریسپونڈنگ دا میڈیکل ایمرجنسیز, فائر ایمرجنسیز, ڈراؤننگ کیسز, بلڈنگ کولیپس کیسز. اور لیکن فائر ایمرجنسی میں کہوں گا آفٹر دا میڈیکل ایمرجنسی اس وقت اٹس اے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایمرجنسی جو اس وقت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہاں پر. یہ جو کل کا بھی واقعہ ہوا, اور جیسے آپ لوگوں نے ساری چیزیں خود ہی بتا دیں کہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. جہاں تک ہم بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, جب بلڈنگ بننے لگتی ہے تو کیا اس وقت جو ہمارے بلڈنگ کوڈس یا سیفٹی کوڈس ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ بلڈنگ فائنلائز ہو جاتی ہے اس کی کلیئرنس دی جاتی ہے کیا اس وقت؟ حالانکہ کلیئرنس میں فائر بریگیڈ کا اپنا اپروول بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس کو وزٹ کر کے. جی, اور کیونکہ یہ کچھ بلڈنگ ایسی ہیں جو بہت پرانی بنی ہوئی ہیں اور اس میں جیسے فائر فائٹنگ کا نظام نہیں ہوتا. اچھا, یا تو ہوتا ہے تو وہ صرف برائے نام ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کو اس پہ کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی, ان کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو ڈرلز کی, اگر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ڈرلز ہونی چاہیے, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی آگ لگے. جاپان کا حوالہ دیا تھا کہ ایون پاکستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے بہت ساری بلڈنگ, بہت سارے اونرز ایسے جو کرتے شروع کر دینا چاہیے سکھانا. میں اس پہ بالکل آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب فائر فائٹنگ کی ڈرلز کا کام آتا ہے تو جب فائر فائٹنگ کی ڈرلز ہوتی ہے تو لوگ اویئر ہوتے ہیں کہ ایگزٹ کی جگہ یا ایویکویشن کی جگہ کس جگہ ہے. تو جیسے جس طرح کی جب فائر الارم سسٹم لگا اور فائر الارم جیسے ہی بیپ کرے تو وہاں سے لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں ایسا تھا کہ پوری بلڈنگ پیک تھی, سینٹرلائز ایئر کنڈیشن بلڈنگ تھی. ڈاؤٹ کیا فائر الارم ہوں گے, ہمیں نظر نہیں آئے, لیکن کیونکہ انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ اس وقت وہاں پر کافی کیا دیکھا جی ایگزیکٹ, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اسموک ہوتا ہے, اس وقت آپ کو پتا ہے پینک سچویشن ہوتی ہے, اور ہماری سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے ایز سون ایز پاسبل لوگوں کو باہر نکالیں, لائف سیونگ کریں. تو یہ انویسٹیگیشن میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. ایمرجنسی سروسز جب اسٹارٹ ہوئی تو ہم نے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا پروگرام بھی اسٹارٹ کر دیا, اور ہم نے اس وقت تقریباً کوئی 35 کے قریب سیشنز کیے ہیں, جس میں ہم نے کلاس 6 اینڈ ابو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, پبلک سیکٹر, اس کے ساتھ جو ہماری کمرشل بلڈنگز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر, ان کی ٹریننگز کرانا شروع کر دی ہیں. نہ صرف ہماری بھی کروا دیجیے گا. جی بالکل ہم کروا دیں گے, وی آر آلویز اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بیسک لائف سپورٹ, فرسٹ ایڈ پہ ٹریننگ ان کی اسٹارٹ کی. میجر کمپوننٹ تھا CPR کا جو سب کو آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر فائر ڈرلس بھی کرانا اسٹارٹ کیا. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا یہاں پر, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں ہلاکتیں موسٹلی جلنے سے نہیں ہوتی, ٹاکسنز جو آپ کے اندر باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں, جو فیومز چلے جاتے ہیں, دم گھٹنے سے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا, موسٹلی سفوکیشن کی وجہ سے ہوئی, اور موسٹلی جو یہاں پر اموات تھی اسی وجہ سے لوگ نکل نہیں سکے. بہت زیادہ اسموک تھا, انہیلیشن بہت زیادہ ہوئی, لنگس کولیپس ہوئے, کارڈیک اریسٹ ہوا اور پیشنٹ چلے گئے. تو اور کیونکہ اس وقت جگہ نہیں تھی ان کو نکالنے کے لیے, تو انہی سیڑھیوں سے, انہی اسٹیئر سے ہم لوگ ان کو شفٹ کر رہے تھے. کنجسٹڈ ایریا تھا کیونکہ مالز عموماً بڑے کھلے کھلے بنائے جاتے ہیں, اور اس میں ایون کہ اگر فلورز ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ لفٹ بھی ہوتی ہے, نہیں تو اسٹیئرز بھی ہوتی ہیں. اس کے باوجود کتنے گھنٹے آگ لگی رہی؟ دیکھیں میں نے 6:31 پہ ریسکیو سروس پہ کال آئی تھی 1122 پہ, اور 6:48 پہ میری پہلی ٹیم نے وہاں پر ریسپانس کیا تھا, اور وہاں پر آلریڈی KMC کا عملہ کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے, فائر بریگیڈ کا. ہمیں وہاں پر انٹری کا پوائنٹ نہیں مل رہا تھا, میں نے کہا فورسفلی انٹری کی. اس کے ساتھ ہی پیڈسٹرین ایک ایریا ہے, شاید آپ نے دیکھا, وہاں پیڈسٹرین سے ہمارے لوگ گئے, لیڈر لگائے اور وہاں سے شیشے توڑ کے وہ انٹری کی. اسی طرح سے جب سنورکل آئی تھی, سنورکل کے ساتھ ہی اوپر سے انہوں نے انٹری کی. اور اس کے بعد کیونکہ ایک دیکھیں جب بھی ریسکیو کا کام شروع ہوتا ہے, فائر فائٹنگ کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں وہ کام اسٹارٹ کرنے میں. تو اسی وجہ سے وہاں پر کیونکہ جب پورا بلڈنگ کا میپ بھی ہوتا ہے, دیکھیں اس ٹائم پہ میپ ہونا چاہیے, اس وقت تو نہیں تھا, کیونکہ وہاں پر تو جب یہ واقعہ ہوا ارلی مارننگ واقعہ تھا, تو وہاں پر نہ اونرس تھے, نہ اس طرح کی کوئی ہمیں ایسی چیز ملی. لیکن اس وقت جہاں سے ہمیں, کیونکہ وہاں پر جو لوگ اویلیبل تھے انہوں نے ہمیں راستہ بتانے کی کوشش کی, لیکن وہ زیرو ویزیبلٹی تھی. مجھے ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ, جو منظر آپ نے جا کے دیکھا,
وہ لوگ تو موجود تھے, بیچارے پھنس گئے تھے, اویئر نہیں تھے, اور ظاہر ہے کہ بڑا بے بسی کے عالم میں ان کی جان گئی. لیکن اگر کوئی ایکسپرٹ ہوتے جن کو پتا ہوتا تو کوئی طریقہ تھا ایسی سچویشن میں, ایسی کنفائنڈ اسپیس میں اگر کوئی پھنس جائے تو کیا کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کی جان بچ سکے, اگر کسی کو پتا ہو تو؟ دیکھیں میں اس وقت خود بھی تھا, میں خود بھی اس سائٹ پہ تھا, اسی وجہ سے میں نے کہا آئی ایم دا آئی وٹنس, اور کنٹینیوسلی میں لیڈ کرتا رہا اپنے آپریشن کو. جو پریکٹسز ہم نے اس وقت کی یہ اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں, لیکن وہاں پر اگر ہمیں اسپیس نہ ملے اندر جانے کا, اگر وہاں پر ایگزٹ کی جگہ نہ ہو اور وہاں پر پراپر وینٹیلیشن نہ ہو, تو ظاہری بات ہے یہ پرابلمز آتے ہیں. جب اندر اتنا اسموک ہو, زیرو ویزیبلٹی ہو, تو ظاہری بات ہے ہمیں شیشے توڑنے پڑے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, کیا اس وقت کچھ کر سکتے تھے؟ شیشے انہوں نے کوشش کی توڑنے کی, کیا اس وقت کیا کیا؟ انفارچونیٹلی وہاں پر جو شیشے تھے وہ فکس تھے, تو اس وجہ سے شاید وہ توڑ نہیں سکے. اکثر و بیشتر ہر بلڈنگز میں دیکھتے ہیں وہ فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی وہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھنا, ان کی مینٹیننس کا خیال رکھنا, یہ کس کی ذمہ داری؟ بلڈنگ کی ذمہ داری ہے. یہ فائر فائٹر, یہ بلڈنگ کی ذمہ داری ہے جو وہاں پر نہیں جی, یہ جی جو بلڈنگس میں آلریڈی فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے اس کو کنٹینیوس چیک کرنا, ان کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنا, اس پہ ٹریننگ کرانا. دیکھیں نا اگر ایونٹ انسیڈنٹ ہو گیا, اگر وہاں پر فار ایگزامپل فائر ایکسٹنگوشر میں نے 1-2 لگے ہوئے دیکھے, لیکن کیا وہ چلائے لوگوں نے؟ ان کو چلانا تو نہیں آیا تھا. آپ لوگوں کی ہیلپ لیں گے نا وہ. دیکھیں فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے وہ کوئی بھی بندہ کسی ٹائم پہ وہ چلا سکتا ہے, اگر وہ ٹرینڈ ہے. مینٹیننس از ریسپانسبلٹی آف دیٹ بلڈنگ, ان کو ان کی ریسپانسبلٹی ہے جس کو وہ فلفل کریں. فائر الارم سسٹم کو چیک کریں, ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس پہ ڈرلز ہونی چاہیے لوگوں کی, اور پراپر فائر الارم سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا. ظاہر ہے کہ اس سے آگے ہم ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے بتائیں گے, لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ فائر بریگیڈ کا محکمہ موسٹلی آگ بجھانے میں عمل لیتا ہے, اس حصے میں اپنا کارروائی کرتا ہے. آپ کی ان کے ساتھ کولیبریشن کیا ہوتی ہے اس وقت؟ کمپلیٹ کولیبریشن ہے اس وقت. جب اس طرح کی 1122 پہ کال آتی ہے تو ہم 1122 کے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کال ڈائیورٹ ہوتی ہے, سارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں. جب کال آئی تھی اسی وقت تقریباً 10 منٹس میں ہمارے 1122 کے ایمبولینس کا ریسپانس ٹائم تھا. ہماری جو ٹیمز تھی جس میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمز ہوتی ہیں, خدا نہ خاصہ بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے تو بلڈنگ کلیئر ہماری ٹیم کرتی ہے. اب جا کر فائر فائٹنگ کا کام چل رہا ہے, بیک اپ میں ہمارے فائر فائٹرز بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس کوئی اپنے فائر ٹینڈرز؟ جی بالکل, ہمارے پاس فائر ٹینڈرز ہیں, اور اس انسیڈنٹ میں 3 فائر میرے اس وقت جو اس انسیڈنٹ میں 3 فائر ٹینڈرز تھے جس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ود دا سپورٹ آف KMC. اور اس وقت سنورکل تھی KMC کی, ان کے اپنے فائر ٹینڈرز تھے 8 اس وقت کام کر رہے تھے. تو آلریڈی وہاں پر جو سپورٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ تھی, لیکن کیونکہ بلڈنگ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ جو سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں وہاں پر جگہ نہیں مل رہی تھی, ہم جا کر بہت ساری ڈیٹیل اس پہ بات کی. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ تھے. اور یہ وہ ایشوز ہیں ہم نے جس پہ بات کرنے کی کوشش کی.